الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع تربیت اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ایک نیک بندے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اور وہ شخص اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے تو کیا ہی وہ اچھی نصیحت تھی کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید فرقان حمید میں نقل فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسی نیک بندے کا یعنی کہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ان نصیحتوں کو بیان فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے فرمائی تھیں۔ یہ بہت ہی اہم نصیحتیں ہیں، اور ان نصیحتوں کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے میرے بیٹے، کسی شے یا کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک قرار نہ دینا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے، اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بچنا، کیونکہ برائی اگر رائی کے دانے جیسی چھوٹی سی بھی ہو اور وہ کسی چٹان، آسمان، زمین، غار میں کہیں بھی ہو، اسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندے کے سامنے لائے گا، اور نماز قائم رکھنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور مصیبت پر صبر کرنا، بے شک یہ بہت ہمت والوں کا کام ہے۔ یوں ہی متکبرانہ رویہ اختیار نہ کرنا، جیسے لوگوں سے ٹیڑھے منہ بات نہ کرنا، چیخ کر نہ بولنا، بلکہ مناسب آواز میں کلام کرنا، اسی طرح اپنے چلنے کی درمیانی رفتار رکھنا، چال درمیانی رکھنا، اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو اکڑنے والا، تکبر کرنے والا شخص پسند نہیں ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں، ہمیں انہیں غور سے سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اولاد کو زندگی کے کن کاموں کے متعلق نصیحت فرمائی ہے، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ ان کی تربیت کے خلاصے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے معاملے میں ہمیں بطور خاص 4 امور کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، اولاد کے عقائد کی تعلیم، عقائد کی اصلاح، پختگی اور استقامت پر توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 2، ان کے ظاہری اعمال و عبادات جیسا کہ نماز، روزہ وغیرہ کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، یعنی انہیں نماز سکھائیں، اسے پڑھنے کا عادی بنائیں، یوں ہی ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم و تربیت کریں۔ نمبر 3، اولاد کے باطن کی اصلاح اور درستگی بہت ضروری ہے، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جب یہ یقین دل میں بٹھا دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، وہ بندے کا ہر عمل ہر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں، اور ہر چھوٹے بڑے عمل کا قیامت کے دن حساب دینا ہے، تو باطنی اصلاح بہت آسان ہو جائے گی۔ اور نمبر 4 یہ کہ اولاد کی اخلاقی تربیت کریں، آداب زندگی، معاشرتی اخلاق اور اسلامی کردار سکھائیں۔ یہ چاروں چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نہایت ہی اہم ہیں۔ پہلے نمبر پر انہوں نے عقیدے کو بیان کیا ہے کہ عقائد کا درست ہونا، ایمان پر پختگی، خدا پر توکل اور اعتماد، دنیا میں بلا و مصیبت کو برداشت کرنے اور ان سے نجات پانے کا ذریعہ ہے، جبکہ عقائد کا بگاڑ آفتوں، مصیبتوں اور
بلاؤں کے نازل ہونے، دلی بے قراری، بے قلبی، بے چینی اور ذہنی و قلبی سکون کے بگڑ جانے کا ذریعہ ہے۔ یوں ہی عقائد کا درست ہونا آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، خوشنودی اور جنت میں داخلے کا قوی سبب ہے، لیکن اس کے برعکس عقائد کی خرابی اور گمراہی کی حالت میں موت جہنم میں جانے کا مستحق بنا دیتی ہے، اور جو شخص کفر کی حالت میں مر گیا معاذ اللہ وہ تو ضرور ہمیشہ کے لیے جہنم کے گڑھے کی سزا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ دوسرے نمبر پر عبادت کو بیان کیا گیا ہے کہ عبادت دنیا میں نیک نامی اور آخرت میں جنت میں جانے کا وسیلہ ہے۔ عبادت کے ذریعے سے خدا کا تعلق بندے سے اور بندے کا تعلق خدا سے مضبوط ہوتا ہے، قرب الہی نصیب ہوتا ہے اور مقصد تخلیق کی تکمیل ہوتی ہے۔ اسی کے برخلاف عبادت میں غفلت، خدا سے دوری، شیطان کی معیت دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ تیسرے نمبر پر باطنی عقائد اور اعمال ہیں کہ خدا سے قلبی تعلق مضبوط ہو، دل کی طہارت، نفس کی پاکیزگی، قلب کے نور، باطن کی روحانیت، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کا قوی ترین اور اہم اسباب ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کے مراتب میں بہت زیادہ عمل دخل انہی باطنی اعمال کا ہوتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں اچھے اخلاق۔ اگر اولاد کے اخلاق اچھے ہوں گے تو معاشرے میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا اور لوگ ان کی عزت کریں گے، جبکہ برے اخلاق کی صورت میں معاشرے میں جہاں ان کا وقار ختم ہوگا وہیں الٹا ایسی اولاد والدین کی بدنامی اور رسوائی کا بھی سبب ہوتی ہے۔ اسی طرح اچھے اخلاق آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہیں، جبکہ برے اخلاق غضب الہی اور لوگوں کی طرف سے خود پر بوجھ لادنے کا سامان ہے۔ اور یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل والدین اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں یہ تو دیکھتے ہیں کہ ان کا بچہ دنیاوی تعلیم اور دنیا داری میں کتنا اچھا ہے، کتنا چالاک ہے، کتنا ہوشیار ہے، لیکن اس طرف کم ہی توجہ کرتے ہیں کہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں، اس کے ظاہری اور باطنی اعمال کس رخ پر جا رہے ہیں۔ والدین کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ دنیا کی زندگی میں کامیاب انسان بنے، اس کے پاس عہدہ ہو، منصب ہو، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، لیکن یہ تمنا نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دین و آخرت کے اعتبار سے بھی کامیابی کی راہ پر چلے۔ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہونے کے ناطے اپنے دین و مذہب اور اس کی تعلیمات سے اس کی اچھی طرح واقفیت ہو، اس کے عقائد و اعمال درست ہوں اور اس کا طرز زندگی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ والدین کی یہ آرزو تو ہوتی ہے کہ ان کی اولاد دنیا میں خوب ترقی کرے تاکہ اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کی دنیا بھی سنور جائے اور انہیں عیش و آرام بھی نصیب ہو، لیکن اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ ان کی اولاد قبر کی زندگی میں ان کے چین کا باعث بنے اور آخرت میں ان کے لیے شفاعت و مغفرت کا ذریعہ بنے۔ ویسے تو بچوں کی تربیت کے بہت سے طریقے رائج ہیں، لیکن آج کی جدید دنیا کے حساب سے چند ایک ایسی باتیں ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے لیے انہیں اپنا آپ تھکا ہوا اور تھوڑا سا نہ دیں، یعنی اپنا تھوڑا سا وقت انہیں نہ دیں بلکہ بھرپور وقت دیں اور تر و تازہ وجود کے ساتھ دیں۔ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کی مصروفیات پوچھیں، صحیح عقائد، اچھے اعمال پر گفتگو کریں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوانح صحابہ یعنی ان کی زندگیوں اور اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی باتیں سنیں اور سنائیں، انہیں مختلف اسلامی عنوانات کی کتابیں لا کر دیں، انہیں مطالعہ کا شوق دلائیں،
پڑھے ہوئے اسباق کے بارے میں سوالات کریں، ان سے کتابیں سنیں، حسن اخلاق اور اچھے کام پر حوصلہ افزائی کریں، بد اخلاقی اور برے کام پر سمجھائیں اور اس کے نقصانات بتائیں۔ بچوں کو صحت و صفائی کی اہمیت بتائیں، انہیں بہترین اور متوازن اور صحت مند غذا بتائیں، اس کے کھانے کی عادت ڈالیں، صفائی کو اپنا معمول بنانے کی تربیت دیں، مفید اور فضول کاموں کا فرق بتائیں، جیسا کہ مطالعہ، تلاوت قرآن اور عبادات مفید ہیں، یوں ہی ورزش کرنا اور جائز تفریح وغیرہ یہ اچھی چیزیں ہیں، جبکہ موبائل کی بہت زیادہ مشغولیت اور انٹرنیٹ کا کثرت سے استعمال یہ برا ہے۔ انہیں بتائیں کہ محنت، ہمت اور چستی یہ کامیابی کے ذرائع ہیں، جبکہ سستی، کاہلی اور کام چوری زندگی ناکام بنا دیتی ہے۔ الغرض اولاد کو وقت اور توجہ دیں گے تو والدین کی زندگی آسان ہوگی اور بچوں کی زندگی بھی کامیاب، ورنہ وہ خود بھی دکھے ہوں گے اور اولاد بھی پریشان رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں اور انہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے اور انہیں والدین کے لیے دنیاوی و اخروی سکون اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔